جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے، جرأت کا نام ہے دیوبند والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من اوتی جوامع الکلام اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانے دل کے مکینوں میں۔ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کو، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، جدا بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں۔ قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان عظام، آج میں ان یاران باصفہ، شہیدین عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوۂ فغن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صرف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے درس دیا، صرف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا آج علماء دیوبند کہتی ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگردہ و پریشان ہوں۔ سبھی حضرات قلیل وقت میں، اس تھوڑے سے وقت میں ایسی عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، کس طرح آپ لوگوں کے سامنے بول سکوں، جس کا غیروں نے بھی کھلے الفاظ میں اعتراف کیا ہے، ان کے کن کن گوشوں کو نوک زبان پر لاؤں اور کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی روداد سناؤں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کی سفر حج کی منظر کشی کروں یا روزے اطہر پر مولانا حسین احمد مدنی کے درس حدیث کی جھلک دکھاؤں، عشق نبی سے بیتاب مولانا گنگوئی کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تاریخ بتاؤں۔ ارے مسلمانوں، کیا کیا بتاؤ اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا راجاؤ، اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، مالٹا کے قید خانوں سے پوچھو، یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے عشق نبی کے نغمے سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان و جان آفری کے حوالے کر دی۔ حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا، محبت نبی کا وجود نہ ہوتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا۔ دوستو، مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون نہ واقف ہے، انہیں کون نہیں جانتا، جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے رہنما ہے۔ جب بیت اللہ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی مدینے سے 7 میل پہلے اپنا جوتا اتار لیتے ہیں۔ کسی نے کہا، حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگے گا، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آئے گا۔ حضرت نے فرمایا، پتھر اور زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتے اس لیے اتار
جانتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہو، کئی نانوتوی کا گستاخ جوتا رسول اللہ کے قدموں پر نہ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا۔ اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپوش ہو کر باہر نکل گئے۔ کسی نے کہا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی آپ پر وارنٹ باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپاتا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوٹ جائے۔ اللہ اکبر، کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر کا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح، وہ کون سی محبت تھی حضور کی جس نے مولانا نانوتوی کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ قاسم نانوتوی حضور کی شان میں مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر کھڑے ہیں، کسی نے کہا حضرت آپ اندر نہیں جاتے، فرمایا ابھی اندر جانے کی اجازت نہیں۔ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، فرمایا کہ میرے آقا کا تو مجھ پہ اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کیوں، یہ کیا ہے سلسلہ، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور حضرت نانوتوی نے روزے کو خطاب کر کے کہا تھا ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی نہ تجھ سے میں کبھی جدا۔ دوستو، مولانا رشید احمد گنگوہی کے عشق نبی کو کن الفاظ میں بیان کروں، جن کی رگ و ریشہ میں شہنشاہ کونین کی محبت کود کود کر بھری ہوئی تھی۔ ارے جن کا چلنا عشق نبی، جن کا بیٹھنا عشق نبی، جن کا بولنا عشق نبی، جن کی ہر صبح و شام اور جن کی ہر قول و فعل میں عشق رسول تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی خدمت میں کچھ کپڑے مدینہ منورہ سے ارسال کیے۔ حضرت نے نہایت تعظیم و اوقات کے ساتھ انہیں دیکھا اور بس خوشی قبول کرتے ہوئے انہیں بوسہ دیا۔ حاضرین نے ان کپڑوں کے ساتھ اس درجہ عظمت و اوقات کا معاملہ دیکھ کر عرض کیا حضرت یہ کپڑے تو یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو بنانے والا اللہ کا دشمن ہے۔ تاجر نے اسے مدینہ لایا اور وہاں فروخت کر دیا۔ اور حضرت نانوتوی نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ یہ کپڑے یورپ کے بنے ہوئے ہیں، ان کپڑوں کو بنانے والا اللہ کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، مگر یہ کپڑے قابل احترام اس لیے ہیں کہ ان کپڑوں کو مدینے کی ہوا لگ چکی ہے۔ اللہ ان کی قبر پر سینکڑوں رحمتیں نازل کرے۔ ایک مرتبہ مولانا رشید احمد گنگوہی حدیث کا درس دے رہے تھے، طلبہ حدیث پڑھ رہے ہیں، بارش آ گئی، بارش کی وجہ سے تمام طلبہ اپنی اپنی کتابیں لے کر اندر چلے گئے اور حضرت مولانا رشید نے اپنی پگڑی زمین پر بچھائی، اس میں طلبہ کی جوتیاں ڈالنے لگے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں جوتیاں اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تم رسول اللہ کی حدیث پڑھتے ہو، میں تمہاری جوتیاں نہیں اٹھا رہا ہوں بلکہ میں تو رسول اللہ کے مہمانوں کی جوتیاں اٹھا رہا ہوں۔ ارے مسلمانوں، یہی عشق رسول، یہی نبی کی محبت، یہی نبی سے پیار کرنا، یہی علماء دیوبند عشق رسول کا سبق علماء دیوبند کی جماعت نے دنیا کو دیا۔ اگر قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی کا قافلہ ہندوستان کی سرزمین پر نہ ہوتا
تو خدا کی قسم ہمیں عشق رسول کا معنی سمجھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میرا عزیز دوستو، مولانا الیاس کاندھلوی جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغ جماعت کا بانی تھا، وہ تبلیغ جماعت کا آدمی تھا، وہ رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق تھا، دبلا پتلا انتہائی عاجزی و انکساری والا۔ جب تبلیغ جماعت کے پہلے پیغام کو لے کر پانی پت پہنچا تو لوگوں نے ان کو تھپڑ مارے، وہ گر گیا، ہوش حواس آیا تو کہنے لگے لوگوں ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ انہوں نے تھپڑ کھائے، مارے کھائے، اس لیے نہیں کہ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ بے یار و مددگار تھے، مارے اس لیے کھائی کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں مارے کھائی تھی۔ اگر کملی والے طائف کی گلیوں میں مارے نہ کھاتے تو خدا کی قسم الیاس کبھی بھی لوگوں کے تھپڑے نہ کھاتا۔ وہ تو پیغمبر کی سنت کے عاشق تھے۔ ارے ہاں مسلمانوں، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا ہر شخص نبی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند کوڑیوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے کبھی اپنا ایمان بیچا نہیں کرتے۔ ارے ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھو، ایک دو الیاس نہیں، سینکڑوں الیاس تمہیں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے عشق رسول کی خاطر اپنی جان و جان آخرت کے حوالے کر دی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ اٹھائے ورق کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، کہ اٹھائے ورق کچھ لالا نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، وما علینا الا البلاغ۔